ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، یہ جو صورت ہے سورہ لہب، یہ بالاتفاق مکی صورت ہے اور اس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ مسد۔ اس کے دو نام ہیں، سورہ لہب اور سورہ مسد۔ اس کا جو شان نزول ہے، شان نزول بیان کرنے سے پہلے اس صورت کا سابقہ صورت کے ساتھ، سورۃ النصر کے ساتھ اور اسی طرح سورہ کافرون کے ساتھ اور اس سے پچھلے جو سورہ کوثر ہے، ان تین صورتوں کے ساتھ جو مناسبات ہے، ربط ہے اس صورت کا بہت ہی اہم ہے، تو پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ سورہ نصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں حکم خداوندی کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے ہوتے ہیں، کامیابی، نصر، فتح ان کی نصیب میں ہوتی ہے۔ اور اس سورہ لہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے پھر خسران، بربادی مقدر بنتی ہے ان کا۔ تو یہ ایک مناسبت ہے دونوں صورتوں میں۔ اور اسی طرح سورۃ النصر میں بشارت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کی، اور سورہ لہب میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے جو بدترین دشمن تھا، ابو لہب، حضور کا حقیقی چچا، اس کے خسران، اس کی بربادی اور ہلاکت کا بیان ہے، خبر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ایک مناسبت ہے دونوں صورتوں میں، ربط بھی ہے۔ اور اسی طرح جو سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورہ کوثر ہے، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا، اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور اس سورہ کوثر کے آخر میں ایک یہ بات ہے کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، کوثر اور ابتر، تو یہ دونوں باتیں سورہ نصر اور سورہ لہب دونوں میں اس کا بیان ہے۔ جو سورۃ النصر ہے، اس میں در حقیقت ایک قسم کا نمونہ ہے سورہ کوثر کا۔ جو کوثر ہے اس کا ایک نمونہ ہے، نصر، اس میں فتح، کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا فتح مکہ کے موقع پر، یہ جو خیر کثیر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جو ابتر ہے، تو ابتر کا جو نمونہ ہے وہ سورہ لہب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد وہ بے نام و نشان ہو گیا، وہ ابتر ہو گیا۔ تو یہ ایک قسم کی مناسبات ہیں ان صورتوں کے بیچ میں۔ اور اسی طرح سورہ کافرون میں کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے اعلان براءت کے بعد آخر میں یہ فرمایا گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، لکم دینکم، اس کا پھر ایک سزا بھی ہونا چاہیے، سزا کا بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کا بیان جو ہے سورہ لہب میں ہے کہ اللہ نے پھر ان کافروں کو اللہ نے برباد کیا، تباہ کیا۔ اور ولی دین، یہ اس میں یہ تقاضا ہے کہ پھر اس کا بدلہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرا دین ہے اسلام، تو اس کا بھی بدلہ اور صلہ، اس کا بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بیان، صلہ جو بدلہ ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ایک تو نصر و فتح
اور دوسری بات وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس شکل میں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مناسبات ہے، ربط ہے دو صورتوں کے بیچ میں، بہت ہی اہم ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو سورۃ النصر ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے یہ صورت، اور مدینہ میں بھی آخر میں، مدینہ کا جو زمانہ ہے حضور علیہ السلام اس کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ اور یہ جو صورتیں، صورت کوثر، کافرون اور صورت اللہب، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ، اس کے باوجود کہ دونوں کے بیچ میں بہت بڑا زمانہ گزرا ہے، 15 سے 18 سال تقریباً بیچ میں گزرے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان میں، ان صورتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لطیف باریک ربط مناسبت رکھا ہے۔ تو یہ کلام الہی کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ان فاش گویم آنچ در دل مزورست، ان کتابینس چیز دیگر است، کہ میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب کوئی کتاب نہیں ہے جیسا کہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ان جیسا کوئی کتاب نہیں ہے، یہ شے چیز دیگر است، یا کوئی ایک اور شے ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام اس سے بھی ظاہر ہے۔